بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی چیز بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہر صورت، قرآن مجید کی ہر ایک آیت، قرآن مجید کا ہر ایک نقطہ، قرآن مجید کا ہر ایک زبر، ہر ایک زیر، ہر ایک پیش کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور ہر آیت، ہر کلمہ، ہر نقطہ، ہر اعراب کسی نہ کسی فائدے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ تو آج ہم سورہ حجرات کے فائدے کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ حجرات کا سب سے بڑا فائدہ تو ایک یہ ہے کہ جو شخص سورہ حجرات کو معمول رکھے گا، اللہ پاک اس کی ان گناہوں کو بھی معاف کرے گا جو غیبت کی صورت میں ہو گئے ہیں۔ کیونکہ غیبت حدیث میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو زنا سے بڑھ کر ہے، تو اللہ پاک اس گناہ کو بھی اس کے معاف کریں گے۔ اور جو شخص پیٹ کی کسی بھی تکلیف کے اندر ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے بچے بڑے پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو ہر گھر کے اندر اس وقت چاہیے کہ سورہ حجرات 11 مرتبہ پانی پہ دم کریں اور سارا دن یہ پانی پہ لیں۔ اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ پیٹ کی ہر تکلیف سے اللہ بچائیں گے۔ اور 11 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ جو مائیں بہنیں بیٹی ہماری امید سے ہو گئی ہیں، اللہ ان کی اس خوشی کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ ان کی اس خوشی کو برقرار رکھیں گے۔ سورہ حجرات روزانہ 11 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، یا 11 مرتبہ روزانہ سماعت کریں۔ اور جس گھر کے اندر 11 مرتبہ روزانہ سورہ حجرات چلے گی یا پڑھیں گے، اللہ پاک اس گھر کے اندر سے جنات کو بھی نکالیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی بھی ساتھی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹس کے اندر ہم سے معلوم کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ ولو أن
أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم.